अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो किसी की ज़िंदगी पर बीती एक सच्ची कहानी है। इससे पहले मेरे YouTube चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आप आने वाली तमाम चैनल अपडेट से आगाह रहें। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा था कि बराबर के कमरे से जाहिद के शोर करने की आवाज़ सुनाई दी। मुझे कपड़े दो, मुझे कोर्ट से देर हो रही है। जल्दी करो, क्लाइंट मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। साहिब घर पर आराम करें, आज बहुत गर्मी है, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी तबीयत ख़राब हो जाए। मेरे मुलाजिम अनवर की आवाज़ सुनाई दी। नहीं, रोज़ तुम यही कहते हो कि आज गर्मी है। मैं आज ज़रूर कोर्ट जाऊँगा। आज गर्मी है तो फिर अब्बा जान कोर्ट क्यों जा रहे हैं? जब वो कोर्ट जाएंगे तो मैं भी कोर्ट जाऊँगा, जाहिद ने कहा। जाहिद, जिद नहीं करो, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, मैंने जोर से कहा। अब्बा जान, मैं अब बच्चा नहीं हूँ, बड़ा हो गया हूँ। मेरे सारे दोस्त काम पर जाते हैं, मैं भी काम करना चाहता हूँ। जाहिद ने मेरी आवाज़ का जवाब दिया। तुम काम क्या करोगे कैंटीन में जाकर? मेरे वकील दोस्तों से सिगरेट मांग कर धुआं फूंकोगे? मुझे गुस्सा आ गया। सारे वकील सिगरेट पीते हैं, चाय पीते हैं, मेरे ऐसा करने से क्या बिगड़ जाएगा? जाहिद मेरे कमरे में आ गया और बच्चों की तरह जिद करने लगा। नहीं, तुम घर पर आराम करोगे। तुम्हें कोर्ट ले जाकर मैं अपनी बेइज्जती नहीं कराना चाहता, पर मैं आज कोर्ट जरूर जाऊंगा। ये कहते हुए जाहिद ने घर का सामान फेंकना शुरू कर दिया। जाहिद की कोई ख्वाहिश जब पूरी नहीं होती थी तो वो सारा सामान फेंकना शुरू कर देता था और अपनी ख्वाहिश पूरी कर कर ही दम लेता था। अच्छा ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, हम साथ चलते हैं। जाहिद बच्चों की तरह खुश हो गया ये सुनकर और तैयार होकर मुझसे पहले ही गाड़ी में जा बैठा। जब मैं जाहिद को देखता हूँ तो मेरे माजी के जख्म ताज़ा हो जाते हैं। वो मेरा अकलौता बेटा ज़रूर था, लेकिन वो मेरे लिए नासूर बन गया था, जिसको काट कर फेंकना चाहूँ भी तो नहीं फेंक सकता था। उसकी माँ को बेटे का सदमा दिल में बैठ गया था और उसके सदमे में मुसलसल बीमार रहकर वो अल्लाह को प्यारी हो गई थी। जाहिद मेरे अपने किए की ही सज़ा थी। इंसान जो करता है वो उसके आगे आ जाता है। वकालत का पेशा बहुत मोअज़्ज़ज़ पेशा है, लेकिन इसमें वही वकील कामयाब हो सकता है जो सब्र बर्दाश्त से काम ले, इब्तदाई तकालीफ खुशी खुशी बर्दाश्त करे। मैंने जब वकालत की दुनिया में कदम रखा उस वक्त अपने वक्त के कामयाब तरीन सीनियर वकील का मुझे सामना करना पड़ा। लोग भी जहानत की बजाय सफ़ेद बालों को कामयाब वकील समझते हैं और उन्हीं के पास ही जाना पसंद करते हैं। एक से एक बढ़कर काबिल वकील को देखकर मुझे वकालत में कदम जमाना मुश्किल नजर आ रहा था। कई केस मुसलसल बेकारी में गुजरे, कोई काम नहीं मिलता था। मैं दोस्तों का अच्छा खासा मकरूज हो गया था। मैं उस दिन को कोसता था जब मैंने वकालत करने के बारे में सोचा था। मेरा कोई दोस्त डॉक्टर, कोई इंजीनियर और कोई कहीं सरकारी महकमे में आला ओहदे पर फाइज थे। एक मैं ही था जो डिग्री होने के बावजूद हजारों दूसरे बेरोजगार नौजवानों की तरह जूते चटखाता फिर रहा था। रोज घर से तैयार होकर निकलता, शाम गए जब थक हार कर लौटता तो जेब में फूटी कौड़ी भी ना होती थी। एक रोज सुबह के वक्त में रक्शे में कोर्ट जा रहा था। मैं सोच में डूबा हुआ था। मैं इब्तदाई सख्तियां झेलने में नाकाम हो गया था। मैं सोच रहा था कि आज मुझे कोई काम ना मिला तो मैं हमेशा के लिए वकालत को छोड़कर मेहनत मजदूरी शुरू कर दूंगा। फिर चाहे लोग कुछ भी कहें, मैं वकालत नहीं करूंगा। ये सोचकर मैं मुतमईन हो गया। मैं रक्शे से उतर कर जाने लगा तो रक्शा ड्राइवर मुझसे मुखातिब हुआ। साहिब, अगर आप नाराज ना हो तो एक बात कहूँ। वो एक बारिश बुजुर्ग जैसा आदमी था और शक्ल से नमाजी, परहेजगार, मुत्तकी लग रहा था। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। हाँ हाँ बोलिए। मैं समझा कि शायद वो मुझे कोई मुकदमा देना चाहता है या किसी मुकदमे के बारे में बात करना चाहता है। साहब, आपने अभी अभी जो फैसला किया है वो दुरुस्त नहीं। पहले जो फैसला किया था वो दुरुस्त था। दुख तकलीफ आती रहती हैं, इंसान का काम है उन सख्तियों का डटकर मुकाबला करे और अपनी जिंदगी में जानबूझकर किसी को दुख तकलीफ ना दे। आप भी कभी किसी को दुख मत पहुंचाना। साहब, आप बहुत तरक्की करेंगे, ये बात लिख कर रख लें। ये कहते हुए उसने रक्शा आगे बढ़ा दिया और यकायक वो ट्रैफिक में गुम हो गया। मैं उससे पूछना चाहता था कि उसने मेरा जहन कैसे पढ़ लिया। फिर मैंने उस रक्शा ड्राइवर को बहुत तलाश किया लेकिन वो मुझे ना मिल सका, लेकिन उसकी कही हुई बात मेरे दिल को लग गई। मैं एक दिन कोर्ट पहुंचा तो वहाँ अपने एक दोस्त को मुंतजर पाया। वो कोई मुकदमा लेकर आया था। पहली बार किसी मुकदमे की भारी फीस मिलने पर मेरी खुशी की कोई इंतहा न रही। वो मुकदमा बड़ा दिलचस्प था। मियाँ बीवी के झगड़े का था। शोहर बीवी से जान छुड़ाना चाहता था लेकिन बीवी तलाक लेने को तैयार न थी। शोहर के लिए ये मसला था कि उसने जज्बात में आकर हक महर 2 लाख रुपए लिख दिए थे। वो खुद तलाक देना नहीं चाहता था, इसलिए परेशान कर रहा था कि बीवी उसके जुल्म सितम से तंग होकर खुला की दरख्वास्त देते ताकि वो हक महर देने से बच जाए। उस मुकदमे में मेरे उस्ताद वकील ने बड़ी मदद की। हमने फरीकैन में सुलह करा दी। उस मुकदमे से मुझे हौसला मिला।
میرے استاد میری کامیابی سے بہت خوش تھے اور وہ مستقبل میں مجھے کامیاب وکیل دیکھ رہے تھے۔ انہیں پوری توقع تھی کہ میں وکالت میں بہت نام پیدا کروں گا۔ انسان کی فطرت ہے کہ جب اس کے پاس دولت آ جائے اور اس کا کام چل نکلے تو وہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ اس کی محنت سے ہوا ہے اور وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا۔ جو دل میں آتا ہے پھر وہی کرتا ہے۔ یہی کچھ میرے ساتھ بھی ہوا۔ میں دولت آنے پر خود سر اور ضدی ہو گیا تھا۔ ایک بیوہ کا مقدمہ میرے پاس آیا۔ اس کا شوہر بے شمار جائیداد اپنے پیچھے چھوڑ کر مرا تھا، لیکن اس کے دیوروں نے ہوشیاری سے جعلی طلاق نامہ تیار کرا لیا تھا۔ اس کے دونوں جوان بیٹوں کو انہوں نے پاگل قرار دے کر پاگل خانے میں داخل کرا دیا۔ وہ کروڑوں کی جائیداد حاصل کرنے کے لیے پیسہ پانی کی طرح بہا رہے تھے۔ جب میرے پاس یہ مقدمہ آیا، میں نے ایسے دلائل دیے کہ وہ فریقین بوکھلا گئے اور انہیں اپنی محنت رائگاں جاتی نظر آئی۔ وہ مجھے خریدنے کے لیے میرے آفس آ پہنچے۔ میں انہیں آفس میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میرے چہرے پر ناگواری کے تاثرات دیکھ کر وہ سمجھ گئے مجھے ان کا آفس میں آنا پسند نہیں آیا، لیکن وہ ڈھیٹ تھے۔ مجھے اس بات کے لیے قائل کرنے لگے کہ میں انہیں اپنی مصروفیات میں سے 1 گھنٹہ دے دوں۔ میں نے یہ سوچ کر ان سے بات کر لی کہ کورٹ میں یہ مقدمہ برسوں چلے گا۔ ان فریقین میں سے کسی بات پر اتفاق ہو جاتا ہے تو اچھا ہے، بیوہ کو فائدہ پہنچ جائے گا اور وہ کورٹ کے چکر کاٹنے سے بچ جائے گی۔ سر، آپ کو اس مقدمے کی کتنی فیس ملی ہے؟ میری فیس سے آپ کو کیا غرض؟ آپ اصل بات کریں کہ یہاں آپ کا کیسے آنا ہوا۔ ہماری اطلاع کے مطابق آپ کو یہ مقدمہ لڑنے کے لیے 1 لاکھ روپے ملے ہیں نا، لیکن ہم آپ کو 1 نہیں پورے 50 لاکھ روپے دینا چاہتے ہیں۔ ان دنوں 50 لاکھ روپے کی ایک حیثیت تھی۔ 50 لاکھ روپے؟ میری آنکھیں تو حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں ساری زندگی مقدمات لڑ کر بھی اتنی رقم جمع نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں، 50 لاکھ روپے۔ آپ کو اپنا پسندیدہ بنگلہ خریدنے کو 50 لاکھ روپے کی ضرورت ہے نا؟ وہ رقم ہم ادا کر سکتے ہیں۔ یہ حقیقت تھی کہ مجھے ایک بنگلے کی ضرورت تھی تاکہ عزیز و اقارب میں میرا روب اور دبدبا ہو۔ ایک بنگلہ مجھے پسند بھی آ گیا تھا جس کی قیمت 50 لاکھ روپے تھی۔ وہ میرے بارے میں پوری معلومات کر کے آئے تھے۔ میرے دل میں یہ خواہش ابھری کہ ان کی اچھی پیشکش ہے، اس آفر کو مجھے قبول کر لینا چاہیے، لیکن پھر میرے دل میں خیال آیا کہ یہ اپنے پیشے سے بددیانتی ہوگی۔ میرا چہرہ خوشی سے چمکتا دمکتا اور پھر بجھتا ہوا دیکھ کر وہ سمجھ گئے کہ ان کا تیر نشانے پر لگا ہے۔ آپ مقدمہ واپس نہیں کریں گے بلکہ لڑیں گے، ہماری یہی خواہش ہے، لیکن اگر میں نے اس مقدمے کی پیروی کی تو پھر تم لوگ اپنا مقدمہ ہار جاؤ گے۔ ارے سر، آپ کو مقدمہ لڑنا نہیں ہے، صرف خانہ پوری کرنی ہے، باقی معاملات ہمارا وکیل سنبھال لے گا۔ چلے، میں آپ کو سوچ کر جواب دوں گا۔ ان کی آفر نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ میں اپنے پیشے سے غداری نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نے جس بنگلے میں رہنے کا خواب دیکھا تھا وہ پورا ہوتا نظر آ رہا تھا۔ آپ اچھی طرح سوچ لیں سر، ہمیں بھی کوئی جلدی نہیں ہے، انہوں نے کہا۔ ان کے جانے کے بعد میرے دل اور ذہن میں ایک جنگ سی چھڑ گئی کہ ہاں کروں یا نہ کروں۔ پھر لالچ مجھ پر غالب آ گیا اور یہ سوچ کر میں نے ضمیر کی آواز کو دبا دیا کہ زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کی خاطر ایک آدھ بار بے ایمانی کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں وہ مقدمہ آخرکار ہار گیا۔ اس بیوہ کو مجھ سے بڑی آس تھی، وہ ٹوٹ گئی۔ اس کے پاس جو کچھ بھی جمع پونجی تھی وہ اس مقدمے پر لگ گئی تھی۔ ہائی کورٹ میں جانے کے لیے اس کے پاس اب بھاری فیس اور خرچہ نہیں تھا، اس لیے اس کے دیور بہت خوش تھے اور وہ بہت رنجیدہ۔ آخری بار جب وہ مجھے ملی تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وکیل صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میرا مقدمہ بڑی محنت سے لڑا۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ بک گئے ہیں، لیکن میرا دل نہیں مانتا کہ اتنا بااصول اور دیانتدار شخص اپنے پیشے سے غداری کیسے کر سکتا ہے۔ آپ ان کے خلاف ہائی کورٹ میں چلی جائیں، آپ کے دیور ہار جائیں گے۔ وکیل صاحب، میرا تو سب کچھ لٹ گیا ہے، دولت بھی گئی، میرے 2 جوان لڑکے پاگل خانے میں قید کر دیے گئے ہیں، میرے پاس سب کچھ نہیں بچا، میں تو خالی ہاتھ ہوں۔ ان خالی ہاتھوں سے اپنے دیوروں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو صاف کیے اور سسکیاں بھرتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ میں نے پیسے کے لالچ میں اپنے پیشے سے غداری کر دی۔ اس کا مجھے اس وقت بہت بڑا دکھ ہو رہا تھا۔ میں ایک بیوہ کا حق دلوا سکتا تھا، لیکن میری لالچ نے میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی اور میں اس کے دیوروں کی باتوں میں آ کر مقدمہ خود ہار گیا۔ احساس جرم سے میں اپنی ہی نظروں سے گر گیا تھا۔ اس بیوہ کی سسکیاں محسوس کر کے میں آج بھی کانپ اٹھتا ہوں۔ اس کی آواز میں گہرا درد تھا۔ میں اپنے شاندار بنگلے میں منتقل تو ہو گیا، رشتہ دار مجھے رشک بھری نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اس دوران میں ایک اچھے گھرانے کی لڑکی سے میری شادی بھی ہو گئی۔ شادی کے 1 سال بعد میرا بیٹا زاہد پیدا ہوا۔ اس کی کلکاریاں گھر میں گونجتی تو اچھی لگتی تھیں۔ میں کورٹ سے تھکا ماندہ گھر لوٹتا تو زاہد کو باہوں میں لے کر کھلاتا۔
جس سے میری ساری تھکن دور ہو جاتی۔ زاہد جب کچھ بڑا ہوا تو مجھے احساس ہوا کہ وہ نارمل بچوں کی طرح نہیں ہے۔ اس کی عمر 5 سال تھی اور ذہن کسی 1 سال کے بچے کا تھا۔ پڑھنے لکھنے میں بھی اس کا دل نہیں لگتا تھا۔ یہ خاصی تشویشناک بات تھی۔ زاہد کے بعد ہمارے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ میں نے جب اس کا میڈیکل ٹیسٹ کرایا تو مجھے ایک زبردست جھٹکا لگا۔ میڈیکل رپورٹ کے مطابق زاہد واقعی نارمل نہیں تھا۔ اس کی ذہنی نشوونما برائے نام تھی۔ اس انکشاف نے تو میری نیندیں اڑا کر رکھ دیں۔ اس وقت بے اختیار میرے کانوں میں اس بیوہ کی سسکیاں سنائی دینے لگیں۔ اس بیوہ کا دل دکھانے اور اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانے کی مجھے سزا ملی تھی۔ میرے کیس ہارنے کی وجہ سے اس کے 2 جوان بیٹے پاگل خانے میں تھے اور آج میرا اپنا بیٹا پاگلوں جیسی حرکتیں کرتا تھا۔ مجھے روز کورٹ جاتا دیکھ کر میرے بیٹے زاہد کے دل میں بھی خواہش مچلتی تھی، وہ بھی میری طرح تیار ہو کر کورٹ جائے۔ میں نے زاہد کا دل رکھنے کو اسے وکیلوں والا کوٹ اور ٹائی وغیرہ لے دی تھی۔ کپڑے پہن کر اس نے خود کو وکیل سمجھنا شروع کر دیا اور میرے ساتھ کورٹ جانا شروع کر دیا۔ میرا خیال تھا کہ چند دن کورٹ جا کر وہ وہاں جانا چھوڑ دے گا۔ میں مختلف مقدمات کے سلسلے میں مختلف عدالتوں میں جاتے وقت زاہد کو کینٹین میں چھوڑ کر چلا جاتا تھا۔ میرے عدالت میں جانے پر وہ بھی کسی عدالت میں جا کر بیٹھ جاتا کہ جیسے وہ کسی مقدمے کی پیروی کرنے آیا ہو، یا کینٹین میں بیٹھا چائے پیتا رہتا۔ جب پیسے ختم ہو جاتے تو میرے دوست وکلا سے چائے سگریٹ مانگتا تھا۔ میرے دوست اسے جانتے تھے اس لیے سگریٹ اور چائے پلا دیتے تھے، لیکن لوگوں کے ذریعے مجھے پتہ چل ہی جاتا تھا کہ آج کس کس سے زاہد نے چائے اور سگریٹ پی ہے۔ یہ سن کر مجھے بہت غصہ آتا ہے، لیکن زاہد کی ذہنی کیفیت دیکھ کر میں خاموش ہو جاتا۔ جس کورٹ میں میں نے اس بیوہ کا کیس ہارا تھا، اسی کورٹ میں مجھے اپنے بیٹے کے ہاتھوں ذلیل ہونا پڑتا ہے۔ دوستوں کو بھی میں منع کرتا ہوں کہ وہ زاہد کی عادت خراب نہ کریں، اور وہ وعدہ بھی کر لیتے ہیں کہ ایسا نہیں کریں گے، لیکن زاہد ان کی اتنی منت کرتا ہے کہ وہ اسے چائے اور سگریٹ پلانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ وکالت کے پیشے میں بہت دولت کمانے کے باوجود میں تو خالی ہاتھ ہی ہوں۔ انسان دولت بنگلے کی خواہش کس لیے کرتا ہے؟ اپنی بیوی اور بچوں کے لیے۔ بیوی تو اس دنیا میں رہی نہیں، اور بیٹے کے حالات بھی ایسے ہیں کہ اسے پاگل خانے داخل کرانے کو دل کرتا ہے۔ آج دولت بنگلہ ہوتے ہوئے بھی میں تو بالکل خالی ہاتھ ہی ہوں۔ میرے مرنے کے بعد میری دولت زاہد زیادہ عرصے سنبھال نہیں سکے گا، کیونکہ کہتے ہیں کہ خرچ کرتے رہنے سے قارون کا خزانہ بھی خرچ ہو جاتا ہے۔ میں جو زاہد کے لیے رقم چھوڑ کر جاؤں گا وہ تو قارون کے خزانے کے آگے کچھ بھی نہیں۔ رقم ختم ہو جانے کے بعد زاہد کا کیا بنے گا کوئی نہیں جانتا۔ کبھی کبھی مجھے اس رکشہ ڈرائیور کا خیال آ جاتا ہے اور میں بے اختیار اپنے آپ پر افسوس کرنے لگتا ہوں کہ میں نے اس رکشہ ڈرائیور کی بات پر پوری طرح عمل کیوں نہیں کیا۔ اگر میں اس کی بات پر عمل کر لیتا تو آج میں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی خالی ہاتھ تو نہ ہوتا، اور اس بیوہ کا مقدمہ جان بوجھ کر ہار کر 50 لاکھ کا بنگلہ خریدنے کی مجھے یہ اذیت ناک سزا تو نہ ملتی۔